السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين۔ ہر قسم کی تعریف، بڑائی اور بزرگی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو یہاں پر مسجد ابو عبیدہ بن جراح قلیلن کوتگوڑم کے اندر بیٹھنے کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنایت بخشی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی اس بیٹھک کو قبول فرمائے، آمین۔ اور بعدہ بے شبہ درود و سلام کا تحفہ نازل ہوں ہمارے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری جہان کے لیے پیغمبر اور رسول بنا کر کے مبعوث فرمایا، جن کی اطاعت، جن کی پیروی، جن کی تابعداری ہمارے لیے اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی ساری چیزوں سے زیادہ لازمی اور ضروری ہے۔ میرے معزز اسلامی ساتھیوں اور بھائیوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے کلام مقدس کی ایک بڑی عظیم آیت مبارکہ میں نے پیش کی ہے۔ اس مناسبت سے آج کا موضوع ہے سود کی تباہ کاریاں۔ سود، دیکھیے اللہ رب العالمین نے ہم تمام جہان کے لوگوں کے لیے پاکیزہ اور ناپاک دونوں چیزوں کو اللہ رب العالمین نے واضح فرما دیا ہے کہ فلاں فلاں چیز پاک ہیں، فلاں فلاں چیز ناپاک ہیں۔ فلاں فلاں چیز انسان کھا سکتا ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ایک مومن، ایک موحد، ایک مسلمان نہیں کھا سکتا ہے۔ کھانے کی چیزوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار چیزیں رکھ دی ہیں جو پاکیزہ چیزیں ہیں، پاکیزہ چیزیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ ایک مومن کیا کھاتا ہے اور کیا کھانا چاہیے، کیا پینا چاہیے، کن کن چیزوں کو نہیں کھانا چاہیے، کن کن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ تو جو حلال چیزیں ہیں اس کے لیے معلومات کرنا ضروری ہیں، اور جو حرام چیزیں ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری دنیا اور ہماری آخرت دونوں کی غارت اور دونوں کی بربادی کی علامت بتائی ہے، ان چیزوں کو جان کر کے اور اس سے بچنا ضروری ہے۔ اور انہی چیزوں میں سے
انہی ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے، برباد کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز کیا ہے؟ سود۔ سود جس کو عربی میں ربا کہتے ہیں، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ربا کہتے ہیں۔ اور سود کہ انسان سود کو اس لیے بڑے مزے لے کر کے کھاتے ہیں اور اس کے اوپر دھیان بھی دیتے ہیں، انسان یہ سمجھتا ہے کہ سود کے ذریعہ سے ہمارے مال بڑھتا ہے، ہمارے مال کے اندر بڑھوتری آتی ہے، یہ سمجھتے ہیں۔ لیکن مال کے اندر بڑھوتری نہیں ہے، مال کم ہوتا ہے، گھٹتا ہے، لیکن لوگوں کی نظر میں وہ بڑھتا ہوا دکھتا ہے۔ آدمی فٹ فاٹ ہو، آدمی ٹپ ٹاپ ہو، اس کے گھریلو حالات تھوڑے مضبوط ہو رہے ہوں، ماشاءاللہ گھومنے کے لیے کار، رہنے کے لیے بہترین محل، اور اسی طریقے سے لوگوں میں دیکھا جائے تو ماشاءاللہ بڑے چہل پہل ہوتے ہیں، لیکن کبھی قریب سے جا کے ان کو پوچھئے کہ ان کی اندرونی حالات کیا ہے، کبھی بھی وہ انسان چین اور سکون سے نہیں بیٹھے گا۔ سود خور، سود کھانے والا کبھی بھی چین اور سکون سے نہ بیٹھے گا، نہ کھائے گا، نہ چین اور سکون رہے گا، اس لیے اس کے اندر ایک عجیب قسم کی ٹینشن اور ڈپریشن ہوا کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، سود اسلام کے اندر حرام ہے۔ سود کیا ہے؟ ربا اسلام کے اندر حرام ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ پیغام دیا ہے، اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، اللہ رب العالمین سے ڈرو، اور کہا جو سود، جو ربا چھوٹ گیا ہے اس کو چھوڑ دو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ رب العالمین نے کہا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور جو ربا، جو سود باقی رہ چکے ہیں اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہے تو، اگر تم مسلمان ہے تو، اگر تمہارے دل کے اندر یقین ہے، تمہارے دل میں خوف ہے، تقوی ہے، تو اس چیز کو تم چھوڑ دو۔ اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا اگر تم ایسا نہیں کرتے، یعنی اگر تم سود جو تمہارا پینڈنگ ہے، چھوٹ چکا ہے، جو بقیہ ہے، اگر تم اس کو نہیں چھوڑتے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ کیا ہے؟ اعلان جنگ ہے، بہت بڑا اعلان جنگ ہے، بہت بڑا اعلان جنگ ہے یہ۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے، مومنوں کے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایسا سودا نہ کرے، وہ ایسا کام نہ کرے، وہ ایسا سود بازی نہ کرے، وہ جس کے ذریعہ سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہو۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ رب العالمین نے تجارت کو حلال کیا ہے۔ تجارت، کاروبار، بزنس، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کیا ہے جی۔ وحرم الربا، اور ربا، سود، انٹرسٹ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ وحرم الربا، ربا، سود مذہب اسلام کے اندر حرام ہے۔ کیوں میرے بھائی؟ یہ کیوں حرام ہے؟ اس کی وجہ ہے کیونکہ اس زمانے جاہلیت کے اندر سود کا کاروبار کا بڑا بازار گرم ہوا کرتا تھا۔ سود اسلام آنے سے پہلے، سود زمانہ جاہلیت کے اندر، سود، لوگ قرضے پر قرضے ملوث ہوا کرتے تھے، اور لوگ انہی قرضوں میں کپا ہو کر کے قرضے کو پھیرنے کی سکت اور توفیق نہیں ہوا کرتی تھی۔ میرے بھائیوں، اس لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سود کے اوپر قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیتوں میں اس کی تردید بیان فرمائی، اور یہ کہا گیا ہے کہ زمانہ جاہلیت والا کام تم نہیں کرنا ہے، اسلام آ گیا، وہ حرام چیزیں ختم۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع، اللہ اکبر، جس میں آپ نے بڑی عظیم خطبہ فرمایا تھا، بڑی عظیم خطبہ فرمایا تھا، اور بڑی ساری باتیں، بڑے سارے احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا۔ ان میں آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ لوگوں سن لو، یاد رکھو، زمانہ جاہلیت کے ساری چیزوں کو میرے پیروں تلے رون دیا گیا، اب زمانہ جاہلیت کی کوئی بھی چیز باقی نہیں، ختم۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ شراب پیتے تھے، ختم۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ زناکاری کرتے تھے، ختم۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ ایک دوسرے کو مارتے اور قتل کرتے تھے، وہ ختم۔ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ سود کے کاروبار بھی کیا کرتے تھے، وہ ختم۔ آج کے بعد سے سود کے کاروباری ختم، میرے پیروں تلے رون دیا گیا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سود کو اور سودی کاروبار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملت اسلام کے اندر، مذہب اسلام کے اندر، اس پاکیزہ دین کے اندر اس کو ختم کر دیا ہے۔ چاہے وہ مسلمان اس کے کاروبار کرے، چاہے کوئی اور ایک ادنا سے ادنا آدمی اس کے کاروبار کرے، چاہے وہ نمازی آدمی کاروبار کرے اس کی، چاہے اسی طریقے سے کوئی مسجد کے اور مسجد کے مصلیان بھی کرے، یا کسی بھی تنظیم کے آدمی بھی کرے، کسی بھی سوسائٹی کے آدمی کرے، کوئی بھی آدمی کرے، وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، نہیں کر سکتا، وہ حرام ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم بات بیان فرمائی۔ رب العالمین نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ربا کو ختم کر دیتا ہے، یمحق اللہ الربا، اس کی جڑوں کو کاٹ دیتا ہے، اس کی جڑوں کو اللہ رب العالمین پورا منڈ کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ ویربی الصدقات، اور صدقات دیکھیں کتنا پاکیزہ چیز ہے، صدقات کے ذریعہ سے مال بڑھتا ہے، صدقہ اور خیرات کے ذریعہ سے الحمدللہ اللہ رب العالمین کا غضب ختم ہوتا ہے، صدقہ اور خیرات کے ذریعہ سے انسان کی آخرت کی ذخیرہ اندوزی بھی ہوتی ہے، صدقات اور خیرات کی وجہ سے انسان کے ایمان کے اندر تازگی آتی ہے۔ صدقات اور خیرات غریبوں اور مسکینوں اور محتاجوں میں جب کیا جاتا ہے تو اس کے اندر ایک قسم کی ہمدردی پیدا ہوتی، اس کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے، کسی غریب کو غریبی کو دیکھ کر، کسی محتاج کو اس کی محتاجگی کو دیکھ کر، کسی پریشان حال کی اس کی پریشانی کو دیکھ کر، ان چیزوں کو دیکھ کر کے انسان کے اندر ایک قسم کی دل میں احساس زندہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، اس کے دل کے اندر روح زندہ ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ربا کو پورا ختم کیا ہے اور صدقات کو اللہ رب العالمین نے بڑھا دیا ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی جو سود کی کاروبار کرتے ہیں، سود کھاتے ہیں، ربا کے کاروبار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حج کو اور اس کے صدقہ کو، اس کی جہاد کو، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین اس کے کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر، سود کی وجہ سے اس کے کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا اللہ رب العالمین، یہاں تک کہ اس کی روزمرہ کے دینی ایکٹیویٹیز، ایون اگر وہ نماز بھی پڑھے تو اس کی نماز بھی قابل قبول نہیں، اس کی نماز بھی قابل قبول نہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین کو جانتے ہوئے رب العالمین نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے، جی ان تمام حرام کردہ چیزوں سے بچنا اور اسے پرہیز کرنا، اس سے اپنے دامن کو بچانا، یہ وقت کی سب سے اہم ذمہ داری ہے، وقت کی سب سے اہم ذمہ داری۔ اور
ہمیں اور آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان دیا ہے کہ سود کی وجہ سے، ربا کی وجہ سے 4 آدمی کے اوپر یہ بلا آنے والے ہیں، 4 آدمی کے اوپر یہ وبال، یہ بلا آنے والے ہیں۔ کیا سمجھتے آپ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکل الربا، ربا سود کھانے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 لوگ ایٹ اے ٹائم جہنم کے اندر جھونک دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ان میں سے ایک آدمی کون ہے؟ جو سود کھاتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، سودی کاروبار بڑھا چڑھا کر کے حاصل کرتا ہے۔ ایسے آدمی کو پتہ ہے آپ کو، ہمیں معلوم ہونا چاہیے، کبھی بھی ہمارا اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ایسی عظیم اور اتنی بھیانک ہیں اس کی تباہ کاریاں ہیں کہ اگر آدمی اس کو سن لے، اس کو جان لے تو اللہ کی قسم گھر میں اگر ہے بھی تو اس کو پھینک دے گا، جی اس کو پھینک دے گا، لیکن اس کو اپنے مصرف میں، اپنے استعمال میں لانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ تو ان میں سے ایک کیا ہے کہ جو آدمی سود کا کاروبار کرتا ہے، سود کھاتا ہے، جی۔ اسی طریقے سے دوسرا آدمی جو سود کھلاتا ہے، لینے والا بھی وہ شامل ہیں اس زمرے میں، اور دینے والا بھی، جو سود کھلاتا ہے۔ سود کھلانے والے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ کھلاتا اس لیے ہے کہ وہ آدمی سود کا مال اس لیے دیتا ہے، کسی کی مجبوری کو دیکھ کر، کسی کو پریشانی کو دیکھ کر وہ ہمدرد نہیں برتا ہے، بلکہ اپنے مال کو بڑھا لینے کی کوشش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے آپ کی مجبوری کو دیکھ کر 100 روپے دیا اور 1 مہینے کی مہلت دے دی۔ کتنے؟ 1 مہینے کی مہلت دے دی، اور 1 مہینے کے بعد 120 روپے وصول کرتا ہے۔ تو 120 روپے جو 20 روپے ایکسٹرا وصول کیا ہے، یہی سود ہے۔ اسی کو ربا کہتے ہیں، اسی کو ربا کہتے ہیں، کیونکہ پیسہ کما لیا، پیسہ ہی کی وجہ سے پیسہ کما لیا، کوئی محنت نہیں کیا۔ تو گویا کہ اگر کوئی آدمی سود اس لیے کھلاتا ہے کسی کو تاکہ 100 روپے کے جگہ میں 120 روپے وصول کیا جائے، 1 لاکھ روپے کی وجہ سے 1,10,000 روپے وصول کیا جائے، تو یہ ایکسٹرا جو آدمی لیتا ہے اسی کو سود قرار دیا ہے، اسی کو ربا کہا گیا۔ اور زمانہ جاہلیت کے اندر ایسی ہوتا تھا، جی ابھی ایک سود پھڑتے نہیں تھے، دوسرا ریڈی ہو جاتے تھے۔ ابھی اس کے سود بھی نہیں پھڑ پاتے تھے تو یہاں اس کی اصل کہاں سے پھڑ پائیں گے؟ لوگ انہی بندھنوں میں بند ہو کر کے، ٹائٹ ہو کر کے جس کی زندگی اجیرن ہو چکی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کو معلوم ہے اس زمانے میں سودی کی وجہ سے کیا ہوتا تھا؟ ایک آدمی نے سود کے لیا، اپنی مجبوری کی وجہ سے، اپنی پریشانی کی وجہ سے اس نے سود کے مال لے لیا۔ اب پھڑنے کے اندر وہ آدمی نہیں پھڑ پا رہا ہے، واپس اس کو نہیں چکا پا رہا ہے، تو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا معلوم ہے؟ اللہ اکبر۔ نہ پھڑنے کی وجہ سے لوگ اپنی بیویوں کو رہن رکھ دیا کرتے تھے، جب تک ہمارا قرضہ نہیں پھڑ جائے گا۔ اور سود کھلانے والے بھی زبردستی ظلم و ستم کے ساتھ، کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ ظلم و ستم کے ساتھ اس کے بیویوں کو بھی حاصل کر لیا کرتے تھے کہ جب تک قرضہ نہیں پھڑے گا تب تک تمہاری بیوی ہمارے پاس رہے۔ اللہ اکبر۔ یہ وقت بھی دیکھا ہے اس زمین نے، اس آسمان نے، وہ لمحہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی بیویاں رہن میں چلی گئیں صرف سود کی وجہ سے۔ تو سود کی تباہ کاریاں یقیناً ہر زمانے میں رہا ہے، اور جب اسلام آیا تو اسلام کی وجہ سے تو میرے بھائی اس کی ضرورت ہے کہ ہم اور آپ اس سود کو سمجھیں، اس کی تباہ کاریوں کو سمجھیں، ربا اور اس کی اصلیت کو سمجھیں۔ لوگوں کی بیویاں چلی گئی، لوگوں کے گھر چلے گئے، لوگوں کے رہنے کے لیے زمین، جو چھوٹی سی زمین خریدا تھا وہ زمین بھی چلی گئی، لوگوں کے کاروبار ختم ہو گئے۔ کس کی وجہ سے؟ سود کی وجہ سے۔ تو سود یقیناً معاشرے کے لیے، سماج کے لیے
سوسائٹی کے لیے یہ بہت بڑا ناسور ہے، بہت بڑا جرم ہے اور بہت خطرناک میرے بھائی اس کی اثرات ثابت ہوتے ہیں۔ تو سود سے پتہ چلا کہ سود کھانے والے بھی جہنم میں جائیں گے، سود کھلانے والے بھی جہنم میں جائیں گے۔ آئیے تیسرا آدمی کتابت کرنے والے، لکھنے والے، بیچ میں لکھتے ہیں نا، رائٹر، لکھنے والے۔ چلیے بھائی، دو آدمی کے بیچ میں سود کا کاروبار چل رہا ہے، لینے والا ریڈی ہے، دینے والا بھی ریڈی ہے، لیکن ایک آدمی ہے جو نہ لیتا ہے نہ دیتا ہے۔ غور سے سنیے، بڑے آسانی کے ساتھ لوگ بولتے ہیں نہیں میرا تو کچھ بھی نہیں بھائی، میں خالی وہاں پر تھا۔ جی، آسانی کے ساتھ بول دیتے ہیں میرا کیا ہے، کچھ بھی نہیں، میں تھا وہاں پر۔ تو جو آدمی لیتا ہے اور دیتا ہے یہ تو سمجھ میں آ گیا، لیکن جو آدمی تحریر کرتا ہے، لکھتا ہے، اس سودی کاروبار کے بارے میں دستاویز تیار کرتا ہے، دستاویز، پیپر تیار کرتا ہے، جو بانڈ تیار کرتا ہے، اللہ اکبر، وہ آدمی لکھنے والا بھی جہنم میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہو گئی، بات یہیں پر نہیں ختم ہو گئی، چوتھا بھی آدمی ہے جہنم میں جانے والوں میں سے۔ وہ کون ہے؟ اس کی تباہ کاری کتنی خطرناک ہے، دیکھیے اس کا سنگینی کو دیکھیے میرے بھائیوں۔ وَشَاهِدَ لَهُ، اور جو آدمی گواہی دیتا ہے نا، لینے والا موجود، دینے والا موجود، لکھنے والا موجود، تین تو سمجھ میں آ گیا، اب چوتھا آدمی آیا۔ جی، یہ سب موجود ہیں، کہتے تمہاری گواہی کہاں ہے، تمہارے گواہ کہاں ہے؟ ایک آدمی پکڑ کے لے کے آتے، بیچارے کسی ملازم ہولڈر ہیں، کسی سوسائٹی سے، کسی تنظیم سے جڑے ہوئے ہیں، اچھا نامکاری ہے، نامکاری آدمی جاتے، چچا ذرا ہمارے لیے گواہی دے دو، میں اس کا کاروبار کر رہا ہوں، ایک 10 لاکھ روپے لے رہا ہوں، ذرا آپ ایک جملہ بول دیں گے تو 10 لاکھ روپے سینکشن ہو جائے گا۔ جی، سینکشن تو ہو گیا، پیسے تو آپ کے ہاتھ میں آ گئے، لیکن بیچارے وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ جس طریقے سے سود میں آپ کے ساتھ ہیں، گواہی دینے میں، گواہی کس چیز کی دی؟ حلال چیز کی گواہی نہیں دی، پاکیزہ چیز کی گواہی نہیں دیا اس نے اگر گواہی دی تو حرام چیز کی گواہی دی، حرام فعل پر گواہی دی، حرام کام پر گواہی دی۔ اللہ اکبر۔ تو اس طریقے سے سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود کی کتابت کرنے والا، لکھنے والا، اور سود کی گواہی دینے والا، یہ چار کے چاروں آدمی میرے بھائی جہنم کے اندر جائیں گے، چار کے چاروں آدمی جہنم میں جائیں گے۔ جی، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے اوپر لعنت بھی فرمائی کہ لعن اللہ الراشی والمرتشی، یہ لعنت ہیں سود کھانے والے، سود کھلانے والے، رشوت لینے والے اور رشوت دینے والے، یہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے، اللہ رب العالمین کی غضب ہے ایسے لوگوں پر۔ اللہ اکبر، اللہ کی غضب ہے۔ سود کی تباہ کاری آپ دیکھیے کتنا ڈینجر ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، میرے بھائیوں ہمیں نکلنا ہے ان بندھنوں سے، ان بندھنوں سے نکلنا ہے۔ آج تقریباً میں سمجھتا ہوں 95% لوگ کسی نہ کسی سود کے اندر اللہ کی قسم لت پت ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی بھی طریقے سے، کسی نہ کسی اینگل سے، کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی وجہ اور ریزن اور اسباب سے اس میں لت پت ہیں، ڈوبے ہوئے۔ آئیے میں بتاؤں کہ سود کا کتنا خطرناک انجام ہے، اس کی تباہی دیکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے پاس دو فرشتے آئے، میں توجہ چاہوں گا آپ لوگوں سے، جو بھی یہاں بیٹھے ہیں آپ لوگ قابل مبارکباد ہیں، شاید میری ایک بات بھی آپ کے دل میں اتر جائے اور اس ایک بات کی وجہ سے آپ کی زندگی میں اگر چاندنی آ جائے،
آپ کی زندگی میں پاکیزگی اور تازگی آ جائے تو الحمدللہ آج کا دن تمام دن میں سے بہتر ثابت ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، میرے پاس 2 فرشتے آئے۔ کون؟ فرشتوں کا باس، اللہ اکبر، حضرت جبریل امین اور حضرت میکائیل 2 بڑے بڑے فرشتے۔ جبریل امین کا کام آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، اور میکائیل علیہ السلام کی کام بھی آپ کو معلوم ہوگا۔ یہ 2 بڑے بڑے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر کے ایک ہموار زمین میں، ایک میدان میں لے جا کر کے رکھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں وہاں پر دیکھا کہ ایک خون کا سمندر ہے۔ کس کا؟ پانی کا سمندر نہیں بولا میں نے، خون کا سمندر۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں نے خون کا سمندر دیکھا، خون کا سمندر، اور اس سمندر کے اندر ایک آدمی ہے جو تیر رہا ہے۔ اس خون میں، اس خون کے سمندر کے بیچ میں ایک آدمی ہے جو تیر رہا ہے اس میں، اللہ اکبر، تیر رہا اس میں۔ اور وہ سمندر کے ساحل میں، کنارے میں ایک آدمی کھڑا ہے۔ اس آدمی کو بھی دیکھا میں نے کہ وہ کھڑا ہے، وہ، اور وہ آدمی جو کھڑا ہے اس کے پاس بہت سارا پتھر بھی جمع ہوا ہے۔ آدمی کھڑا ہے، اس کے سامنے پتھر جمع ہے، اور وہ آدمی جو وہ خون کے سمندر میں جو تیر رہا تھا، میں دیکھا کہ وہ جب وہ ساحل میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، کنارے جانے کی کوشش کرتے ہیں، جب وہ کنارہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں، جو سمندر، خون کے سمندر کے سائیڈ میں جو کھڑا ہے، جب وہ تیرنے والا آدمی باہر آنا چاہتا ہے، وہ آدمی ایک پتھر اٹھا کر کے اس کے منہ پہ دے مارتا ہے، اللہ اکبر، اس کے منہ پہ دے مارتا ہے۔ جب اس کے منہ پہ مارتا ہے وہ پتھر، تو وہ سمندر کے، خون کے سمندر میں بیچ میں چلے جاتا ہے۔ پھر وہاں سے آنے کی کوشش کرتا ہے، جیسے ہی وہ کنارہ آنے کی کوشش کرتا ہے، وہ کھڑا جو آدمی ہے وہ پھر سے ایک پتھر اٹھاتا ہے اور اس کے منہ پر دے مارتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا ان فرشتوں سے کہ اس کا جرم کیا ہے؟ اس کا جرم کیا ہے جو یہ آدمی ہے، اس کے ہاتھ میں پتھر ہے اور خون میں تیر رہا ہے، وہ جب وہ باہر آنا چاہتا ہے تب یہ پتھر سے مار کر کے اس کے منہ میں اور بیچ کے سمندر میں پہنچا دیتا ہے۔ یہ ہے کون؟ یہ کون آدمی ہے؟ یہ کون بدنصیب ہے جس کے منہ پر پتھر مارا جا رہا ہے؟ ارے چلو پانی کے سمندر ہوتا تو کوئی بات تھی، یہ ہے سو خون کا سمندر ہے۔ جی یہ کون ہے وہ شخص؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ دیکھیے یہ وہ آدمی ہے جو سود کھایا کرتا تھا، سود کھایا کرتا تھا، جس کی وجہ سے یہ عذاب ہے۔ اور سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہی نہیں، یہ عذاب اس کو قیامت تک ہوتا رہے گا، قیامت تک چلتا رہے گا، یہ کبھی بند ہونے کا نہیں، کبھی بند ہونے کا نہیں۔ میرے بھائیوں، اس کی کتنی بڑی تباہی، اللہ اکبر، کتنا بھیانک جرم ہے سود، سود کتنا خطرناک جرم ہے، سود کتنا خطرناک وبا ہے معاشرے کے لیے۔ جی جس کے وجہ سے ایک آدمی پانی کے سمندر نہیں بلکہ خون کے سمندر میں بار بار اس کی وہ سزا ہو رہی، بار بار اس کی تباہی ہو رہی، بار بار اس کے منہ پر پتھر پھینکا جا رہا، پتھر اس کے منہ پر لگتا ہے، بیچ سمندر میں جا کے چلے جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اس سے بڑی تباہی اور کیا ہو سکتے؟ میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ایسے سود اور سود کی کاروباری سے انسان کو، اپنے دامن کو، اپنے گریبان کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ اور آئیے میں آپ کو بتا دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، مسند حاکم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا سود کھانے کا جو جرم ہے، سود کھانے کی جو تباہی ہے، وہ کتنا سنگین ہے پتہ آپ کو؟ بڑا سنگین ہے،
بڑا سنگین ہے۔ کوئی آدمی اگر زنا کر لے تو معاشرے میں کیا ہوتا، اس کو بدنامی ہو جاتی، سر چھپانے کی جگہ نہیں ملتی۔ کوئی آدمی، کوئی نوجوان اگر اس طریقے سے کوئی بدکاری کر لیا اور زنا کا مرتکب ہو گیا تو لوگ اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر کے پڑ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو پتہ ہے بڑی بڑی بلڈنگیں آج سود کی ہیں، بڑے بڑے کار آج سود کی ہیں، بڑے بڑے اپارٹمنٹ آج سود کے کھڑے ہیں۔ اللہ کی قسم اگر اس کو حقیقی نگاہ سے دیکھا جائے تو سب کے سب کھوکھلے نظر آتے ہیں، ننگے نظر آتے ہو۔ جی، آج گھر سے لے کر کے، یعنی یوں کہیے کہ دکان سے لے کے مکان تک، اور مکان سے لے کر کے جہان تک میرے بھائیوں سود کی بندھنوں میں لوگ پڑے ہوئے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عظیم پیغام دیا ہے، اور وہ پیغام کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے سود کھاتا ہے، جان بوجھ کر کے سود کھاتا ہے، تو جان بوجھ کر کے سود کا ایک درہم، ایک کائن بولتے ہیں نا، کائن، ایک کائن کے برابر کوئی آدمی ایک درہم بھی سود کھاتا ہے جان بوجھ کر کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا 36 عورتوں سے ایٹ اے ٹائم زنا کرنے سے بھی بدتر ہے۔ 36، اگر کوئی آدمی 1 روپیہ، 1 درہم بھی جان بوجھ کر کے وہ کھاتا ہے تو ایٹ اے ٹائم 36 عورتوں سے زنا کرنے سے بدتر ہے اور خطرناک ہے۔ اب بتائیے، کوئی آدمی زنا کر لیا تو اس کے پیچھے جان ہاتھ دھو کر کے پڑ جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ زنا کرنا چاہیے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ بھی بڑی خطرناک جرم ہے جی، لیکن ان چیزوں سے کہیں زیادہ خطرناک سود کا ہے۔ سود کا کاروبار، سود کا کھانا، سود کا کھلانا، سود کے سارے سوسائٹیاں بڑا جرم ہے، بڑا خطرناک ہے۔ اس لیے اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی، دیکھیے اس کی جو تباہی ہے اور اس کا جو بھیانک جو انجام ہے، جرم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام سنایا ہے، یہ پیغام دیا ہے کہ سود کے 73 دروازے ہیں، سود کے 73 دروازے ہیں۔ اس طریقے کے گناہوں کے 73 دروازے ہیں، ان میں سب سے ہلکا گناہ یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی ماں سے نکاح کرے یا ایک آدمی اپنی ماں سے بدکاری کرے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ اس طریقے سے سود کے 70 حصے ہیں، 70 حصے ہیں۔ سود کو آپ 70 حصے کریں اور ان میں سے سب سے آسان گناہ اور سب سے ادنا گناہ یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی ماں سے زنا کرے۔ اللہ اکبر۔ کوئی آدمی پسند کرے گا؟ کوئی مومن، کوئی مسلمان، چاہے وہ کتنا بھی شرابی ہو، کتنا بھی بیہودہ قسم کا آدمی ہو، اللہ اکبر، اس چیز کو اس کو پسند نہیں، پسند کرے گا بھی نہیں، اور جو ایسا کرے گا اس کے اوپر لعن و طعن کرے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، سود کتنا خطرناک ہے کہ ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بھی بدتر قرار دیا گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ ایسی تباہیوں سے اور ایسی تباہ کاریوں سے، جسے انسان کا عمل، انسان کا کردار، انسان کے سماج اور سوسائٹی تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اور آپ یاد رکھ لیجئے گا کہ جس معاشرے کے اندر 2 چیزیں عام ہو، اس معاشرے میں، اس ماحول میں، اس ملک میں سمجھ لو کہ اللہ رب العالمین کے عذاب کو بلا رہا ہے، اللہ کی عذاب کو دعوت دے رہا ہے۔ وہ کون ہے 2 چیز؟ ایک سود ہے، دوسری زنا ہے۔ آج ہمارے ملک میں دیکھیے، سب سے سستا اگر کوئی چیز ہے، سب سے سستی اگر کوئی چیز ہے تو کیا پتا آپ کو؟ زنا ہے جی۔ ہر آدمی کے پاس دیکھو
سود سود سود، لینا دینا لینا۔ میں نے تو ایک آدمی سے پوچھا تھا ایک مرتبہ کہ بھائی آپ لوگوں کے کاروبار تو ماشاء اللہ ہے، اس کو لیتے؟ کہتے نہیں مول صاحب، اس کو نہیں لیے تو چلتا ہی نہیں، نہیں لیے تو چلتا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آدمی اس طریقے سے سود کا کاروبار کرتے ہیں اور اسی طریقے سے اس کو حلال کرتے ہیں، اس کو تجارت سمجھتے ہیں، کل قیامت کے دن جب وہ اپنے قبر سے اٹھیں گے تو اس طریقے سے بے حس کی طرح، اس طریقے سے باولا کے جیسے، دیوانے کے جیسا بن کر کے اٹھے گا۔ جی، دیوانے کے جیسا، جیسے شیطان نے اس کو چھو چھو کر کے دیوانہ بنا دیا، شیطان اسے چھو چھو کر کے پاگل بنا دیا، تو سودی کاروبار کرنے والے، سود کھانے والے میرے بھائی، وہ دیوانے کے مطابق کل قیامت کے دن اپنے قبر سے اٹھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان تمام تباہیوں سے اور ایسے جرم سے اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے۔ میرے بھائیوں، مختصر ہی کاروبار کیوں نہ ہو، لیکن حلال ہو، پاکیزہ ہو، بہتر ہو تو ماشاءاللہ ہوتے، ماشاءاللہ ہوتے۔ آپ کو بتا دو، ہمارے اسلاف میں سے کتنے زندہ دل آدمی تھے، کتنے زندہ دل آدمی تھے۔ اس کی بہت ساری تباہ کاریاں ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی وقت آئے گا تو بتایا جائے گا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ امام احمد بن حنبل، جن کی ایک حدیث، بڑے محدث تھے، جن کی حدیث کردہ، روایت کردہ 40,000 حدیث جن کی کتاب میں، جب حکومت کے جانب سے، بادشاہ کے جانب سے ان کو آفر ملا، بادشاہ کے جانب سے ان کو آفر ملا کہ ان کو مال دولت عطا کر دیے جائیں، دے دیے جائیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس مال کو لینے سے انکار کر دیا، مال کو لینے سے انکار کر دیا۔ کس لیے انکار کیا؟ کہ پتہ نہیں یہ مال حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ مال لینے سے انکار کر دیا کہ مال حلال کا ہے یا حرام کا ہے، نہیں لیے۔ اور انہی امام کو طبیبوں نے، ڈاکٹروں نے یہ تدبیر بتائی تھی کہ آپ کدو کے جوس بھی پیجئے، کدو کے جوس، جو کدو کا پانی ہوتا ہے نا، تو اس کو گرم کر کے نکال کر کے پیجئے۔ تو ان کا بیٹا جو صالح تھا، ان کے چولہے میں گرم کیا گیا، تو چولہے میں گرم کیا ہوا کدو کے اس جوس کو انہوں نے نہیں پیا۔ کیوں؟ کہا کہ یہ بادشاہ کی طرف سے ان کے گھر میں بھی مال آتا ہے، اس لیے میں ہمارے بیٹے کے اس چولہے کے گرم کردہ جوس بھی، کدو کا جوس، کدو کا پانی بھی نہیں پیوں گا، مجھے نہیں پسند ہے۔ کیوں؟ کہ ہو سکتا ہے وہ چولہا بھی کسی ایسے مال کی وجہ سے حرام کا لقمہ حرام کرنے والا اس میں آ گیا ہو۔ میرے بھائیوں، تو یہ تھے ہمارے اسلاف۔ آپ کو معلوم ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، سود کتنا خطرناک ہے پتہ آپ کو؟ ایک مشرک کی دعا قبول ہو سکتی ہے، ایک کافر کی دعا قبول ہو سکتی ہے۔ ہم جس کو کافر کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں، میرے بھائیوں، ان کی دعائیں قبول ہو سکتی ہیں، لیکن سود خور کی دعا قابل قبول نہیں ہے، ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی حرام کا ہے، 40 دن تک اس کی نماز، اس کی نیکیاں قابل قبول نہیں، اس کی نیکیاں قابل قبول نہیں، اس کی دعا قابل قبول نہیں ہے۔ اور جو کپڑا جس نے بھی پہنا ہے، جس نے بھی کپڑا پہن کے رکھا ہے اور اس کپڑے کے اندر 99% اپنے حلال کی کمائی لگایا ہے، اور 1% بھی اس کپڑے میں حرام بھی ملا ہوا ہے، تو جب تک اس کے بدن میں، اس کے جسم میں وہ کپڑا رہے گا، اس وقت تک اس کی نماز، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ کیا سمجھ رہے ہیں ہم اور آپ؟ اتنا خطرناک ہے سود، اتنا خطرناک ہے اس طریقے سے۔ اور وہ حدیث بھی آپ کو معلوم ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا ہے کہ ایک آدمی دور دراز سے چلتے ہوئے آتا ہے اور دعائیں کرتے ہیں، بڑے لمبی چوڑی دعائیں کرتے رہتے ہیں، دعا کرتے رہتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں، اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کے کپڑے بھی حرام کا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی وہ دعا چیخ چیخ کرنا بیکار ہے۔ اس لیے
ہمیں اور آپ کو چاہیے ان چیزوں کی طرف توجہ دیں، ان چیزوں کی طرف ہم پھر سے ایک بار غور کریں، کہیں ایسا تو نہیں کہ لوگ اس میں ملوث ہوں، لوگ اس کے اندر جو ہے لت پت ہو گئے ہوں۔ میرے بھائیو، آج ہمارے معاشرے کے اندر بڑا خطرناک سنگین ہو گیا ہے۔ ایک بار تو میں نے یہاں تک بھی پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ لوگ سود کے مال سے مسجد بھی بنا دیے سود کے مال سے مسجد بھی بنا دیے ہیں، سمجھ رہے ہیں جی؟ مسجد تو بن گئی لیکن تمہارے آخرت نہیں بن سکتی۔ سود کے مال سے صدقہ، خیرات، حج، عمرہ، اسی طریقے سے جہاد اور بڑی بڑی دعوتیں، بڑے بڑی نیکیاں، کوئی بھی چیز قابل قبول نہیں۔ کیا سمجھ رہے آپ؟ اگر وہ رمضان کے اندر بھی سود کے مال سے روزے داروں کو کھلا دیتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں؟ روزے داروں کی دعائیں اس کو مل جائیں گی، یا رمضان کی فضیلت کی وجہ سے اس کو وہ سارا اجر و ثواب مل جائے گا؟ نہیں میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دعا، اس کی نمازیں، اس کی کوئی بھی نیکی قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان تباہیوں کو سمجھیں، ان تباہ کاریوں کو جاننے کی کوشش کریں۔ تو سود ربا کو کہتے ہیں اور ربا ہی کو سود کہتے ہیں۔ ان سود کے کاروباری کرنے والے، سود کھانے والے، سود کھلانے والے، سود لکھنے والے، سود کی گواہی دینے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی غضب نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم کا ایندھن بنا دے گا، جہنم کے اندر ڈالے گا۔ لہٰذا یہ چند باتیں تھیں جو میں نے سود اور اس کی تباہ کاریاں، اس مناسبت سے میں نے بہت ساری باتیں پیش کر دی ہیں۔ اس کے اندر بہت ساری باتیں باقی ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم پاک پروردگار ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، سارے بچوں کو اور اس ملت کے تمام نوجوانوں کو اور خیش و اقارب میں رہنے والے تمام بھائیوں کو، معاشرے کو، سماج کو، سوسائٹی کو، ملک کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی سود اور سودی کاروبار سے بچنے اور اس سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے بھائیوں میں سے جو بھی اس زمرے کے اندر یا اسی طریقے سے اس فتنے میں مبتلا ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں توبہ کرنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام بھائیوں کو ایسی سود اور سودی کاروبار سے پرہیز کرنے اور اپنے دامن کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔